بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 5ویں کلاس کی کتاب ابتدائی اردو کا لیسن نمبر 4 سبق نمبر 4 ہے، جو کہ ایک نظم ہے ترانہ ہندی۔ تو ترانہ ہندی ایسی نظم ہے جسے ہندوستان کے سبھی لوگوں نے تقریباً پڑھا ہوگا، کوئی بھی ایسا نہ ہوگا شاید جس نے یہ والی نظم نہیں پڑھی ہوگی۔ علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے، تو میں پڑھ رہی ہوں اور اس کو سمجھا بھی دوں گی، ساتھ ہی ساتھ مطلب ایک ایک شعر پڑھ کر تشریح کر دوں گی، تو آپ لوگ غور سے سن لیجیے گا۔ تو پہلا شعر دیکھیے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ تو یہ والے اشعار جو یہ والا شعر جو علامہ اقبال کی نظم ترانہ ہندی سے ماخوذ ہے، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ساری دنیا میں سب سے اچھا ہمارا ہندوستان ہے، یعنی ہمارا وطن ہندوستان پوری دنیا میں سب سے اچھا ہے، اور یہ ہمارا ہندوستان جو ہے ایک باغ کی مانند ہے، جس کے ہم پرندے ہیں یا بلبلیں ہیں جو اس باغ کی رونق کو اور بڑھاتی ہیں۔ ہم بلبلیں ہیں، یہ بلبلیں ہیں نا، بلبلے کا مطلب کہ ہم اس باغ کے پرندے ہیں جو اس باغ کی رونق کو ہم بڑھا رہے ہیں۔ تو دیکھیے اگلا شعر، غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہے دیس میں رہیں یا پردیس میں رہیں، ہمارا دل جو ہے ہمارے وطن میں ہی لگا رہتا ہے، اور جہاں انسان کا دل لگا رہتا ہے وہیں کے بارے میں سوچ سوچ کر وہ خوش رہتا ہے۔ یعنی اگر ہم پردیس میں بھی رہیں گے تو ہمارا دل جو ہے اپنے وطن میں ہی رہتا ہے، ہم اپنے وطن سے بیزار نہیں ہوتے۔ پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا۔ تو پربت وہ سب سے اونچا، کون سے پربت کی بات کر رہے ہیں اس والے شعر میں؟ شاعر ہمارے ملک میں آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہوا جو پربت ہمارا ہمالیہ پربت ہے اس کی بات کر رہے ہیں یہاں پر، کہ وہ ہمارا رکھوالا ہے، ہمارا چوکیدار ہے، وہ چوکیدار کی طرح ہماری حفاظت کرتا ہے اور دشمنوں سے ہمیں بچاتا ہے۔ اب اگلا شعر دیکھیے، گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جن کے دم سے رشک جناں ہمارا۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں، اس شعر میں مطلب شاعر کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک جو ایسا ہے جس میں ہزاروں ندیاں بہہ رہی ہیں اور جس میں بہت سی تہذیب کا سنگم ہوا ہے، اور جس میں ہزاروں ندیاں ایک جگہ جا کر ملتی ہے۔ ایسا خوبصورت ہمارا دیس ہے کہ جنت بھی اس کے جیسا ہونا چاہتا ہے، یعنی جو زمین پر ہی جنت کے مناظر دکھائے، یعنی زمین پر ہی ہمارا ملک جو ہے جنت کی طرح ہے، اور جنت بھی اس پر رشک کرتی ہے۔ تو اب اگلا شعر دیکھیے، اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے گنگا کے بہتے ہوئے پانی، تجھے یاد ہے وہ دن جب مسلمان کا کارواں تیرے آنچل میں آ کر بسا تھا، اور تو نے اسے بھی کسی بنا تفریق کے، بنا فرق کے، بنا کسی بھید بھاؤ کے اسے اپنے آنچل میں سما لیا تھا۔ اس کارواں کو بھی تو ایسے ہی اپنی روش میں بہا کر لے چلا جیسے اور مذہب کو، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر کسی مذہب کا کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا تو نے، ہندو ہو یا مسلمان ہو سب کو یکساں طرح سے تو نے سنبھالا ہے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی مذہب جو ہے دشمنی کی تعلیم نہیں سکھاتا، یعنی کسی بھی مذہب کو آپس میں بیر رکھنا نہیں سکھا رہا، کسی بھی مذہب میں لڑائی جھگڑے کی، فرق کرنے کی، بھید بھاؤ کی تعلیم نہیں دی گئی، بلکہ ہم سب الگ الگ مذاہب میں بٹے ہوئے ہی نہیں ہیں، صرف ہندوستان ہی ہے، اور ہمارا وطن صرف اور صرف ہندوستان ہے۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ تو یہ والے شعر میں جو شاعر کہہ رہے ہیں، علامہ اقبال شاعر ہیں جو اس والی نظم کے، اس میں کہتے ہیں کہ بھلے ہی کوئی ہم پر کتنے ہی حملے کو کیوں نہ کرے، ہمیں مذہب کی بنیاد پر کیوں نہ بانٹے، جھگڑا کروائے، لیکن ہم ایک جٹ ہو کر رہیں گے۔ صدیوں سے ہمارے دشمنوں نے ہمارے تہذیب کو مٹانے کی کوشش کی،
یعنی ہمارے اندر بھید بھاؤ ڈالنے کی کوشش کی، ہمیں بانٹنے کی کوشش کی، لیکن کچھ نہ کچھ تو بات ہے اس ملک میں جو ابھی تک یہ عظیم الشان ملک صحیح سلامت ہے. یعنی اتنا بھید بھاؤ کرنے کے باوجود بھی ہم سب مل جل کر ایک ہی دیش میں رہ رہے ہیں. یہ بہت عظیم الشان ملک ہے ہمارا. تو دیکھیے یہ بہت ہی مشہور نظم ہے، اس کو آپ لوگ گا کر اپنی کلاس میں سنائیے. یہ علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے. تو یہاں پر ہمارا نظم جو ہے گیا مکمل. اب ہم جو بڑھتے ہیں مشقی کی طرف. یہاں پر الفاظ، لفظ، معنی، یہ الفاظ ہیں، اس کے میننگ ہے. تو میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ اس کو سن کر یاد کر لیں گے. گلستان باغ ہمسایہ پڑوسی، سنتری چوکیدار سپاہی، غربت پردیس پاسباں رکھوالا، گلشن باغ رشک جینا جنت بھی جس کی طرح ہونے کی تمنا کرے، رود ندی کارواں قافلہ مسافروں کی جماعت، بحر دشمنی ہستی زندگی وجود، دور زماں زمانے کی گردش زمانہ. تو غور کرنے کی بات ہے. دیکھیے غور کیجیے، لکھا ہے یہاں پر نظم سے متعلق ہے. یہ ترانہ ہندی علامہ اقبال کی بہت مشہور نظم ہے. اسے ہمارے قومی ترانوں میں اہم مرتبہ حاصل ہے. یعنی ہر قومی ترانے میں جو سالانہ جلسہ ہوتا ہے اسے اس میں پڑھا ضرور جاتا ہے. کوئی کسی اسکولوں میں تو پریئر وغیرہ میں بھی پڑھتے ہیں اس والی نظم کو، ہے نا. تو بہت ہی مشہور نظم ہے، اسے زبانی آپ لوگ یاد کیجیے. آج بھی یہ نظم پورے دیش میں اسی طرح شوق سے پڑھی اور سنی جاتی ہے جس طرح آزادی سے پہلے اس کو سن کر لوگ وطن کی محبت میں سرشار ہو جاتے تھے. آخری شعر میں شاعر نے بتایا کہ ہندوستان پر بہت حملے کیے گئے، لیکن ہماری تہذیب اور ہمارے اگلے صفحے پہ چلیے. ہمارے تہذیب، ہمارے قومی اتحاد کی بنیادیں اتنی مضبوط ہیں کہ کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکا. ہندوستان کے پہلے خلاباز راکیش شرما سے اس وقت کی وزیر اعظم محترمہ اندرا گاندھی نے جب پوچھا تھا کہ خلا سے آپ کو ہندوستان کیسا نظر آتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ہمارے ہندوستان کے پہلے خلاباز ہیں جو خلا میں گئے تھے نا، راکیش شرما ان کا نام ہے. اب دیکھیے یہاں پر سوچیے، بتائیے اور لکھیے. تو یہاں پر سوالات شروع ہیں، تو اس کے جوابات میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیے ہیں، وہ بھی دیکھ لیں گے آپ لوگ. تو سوالات کے جوابات میں بتاؤں اس سے پہلے جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے. آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی. تو پلیز آپ لوگ چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں اور میری ویڈیو بھی پوری دیکھا کریں، کیونکہ اسکپ کریں گے تو آپ لوگوں کا نقصان ہوگا نا. کچھ آپ لوگوں کے ورڈز رہ جائیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، ادھوری معلومات سے آپ لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے نا. تو دیکھیے پہلا سوال ہے، بلبلیں اور گلستان سے شاعر کی کیا مراد ہے. تو دیکھیے جواب، بلبلیں سے مراد اس ملک میں رہنے والے لوگ اور گلستان سے مراد ہمارا ملک ہندوستان ہے. اب دیکھیے دوسرا سوال ہے، نیچے دیے ہوئے مصرعے کا کیا مطلب ہے. غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں. اس مصرعے کا مطلب ہے کہ بھلے ہی ہم پردیس میں رہیں لیکن ہمارا دل صرف اور صرف اپنے ملک ہندوستان کے لیے ہی دھڑکتا ہے. تیسرا سوال دیکھیے، علامہ اقبال نے سنتری اور پاسباں کسے کہا ہے. علامہ اقبال نے سنتری اور پاسباں ہمالیہ پربت کو کہا ہے. رشک جنا سے کیا مراد ہے. رشک جنا سے مراد ہے جس پر جنت رشک کرے، یعنی جنت بھی جس کی طرح ہونا چاہے. پانچواں سوال ہے، مذہب کیا نہیں سکھاتا. مذہب آپس میں لڑنا اور ایک دوسرے سے تفریق کرنا نہیں سکھاتا. اب اگلا سوال دیکھیے، چھٹا سوال ہے، اس نظم میں آپ کو کون سا شعر سب سے زیادہ پسند ہے اور کیوں. تو جواب دیکھیے، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. یہ شعر ہمیں اس لیے پسند ہے کیونکہ اس شعر میں بتایا گیا ہے کہ ہم سب سے پہلے ایک ہندوستانی ہیں اور بعد میں کسی اور مذہب سے جڑے ہیں، اور کوئی مذہب ہمیں لڑنا جھگڑنا نہیں سکھاتا، بلکہ مذہب تو پیار و محبت کے ساتھ زندگی جینا سکھاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگلا کوشچن ہم دیکھتے ہیں. یہاں پر دیکھیے نیچے دی ہوئی تصویروں پر دو جملے لکھیے، یعنی تصویر دی ہوئی ہے نا تو اس کے لیے 2 جملے لکھنے. تو دیکھیے یہاں پر بلبل کی تصویر ہے. بلبل ایک خوبصورت پرندہ ہے. بلبل اپنی چہچہاہٹ سے باغ کی خوبصورتی بڑھاتا ہے. ہمالیہ پہاڑ ہمارے ملک کی شان ہے. دیکھیے پہاڑ کی تصویر ہے نا. ہمالیہ پہاڑ دشمنوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگلا دیکھیے یہاں پر ہے، اس والے صفحے پر باغ ہے. باغ میں بیٹھ کر ہمیں سکون ملتا ہے. باغ میں بڑے بڑے
اور خوبصورت پیڑ ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیے سنتری چوکیدار جسے کہنا ہے. تو دیکھیے سنتری جو ہے چوکیدار کو بولتے ہیں نا. تو سنتری ہماری دشمنوں سے حفاظت کرتے ہیں. سنتری دربار کے باہر کھڑا ہوتا ہے. اب اگلا سوال دیکھیے نیچے دیے ہوئے خانوں کو پر کیجیے. یہ پر کرنا ہے. دیکھیے یہ واحد اور جمع. واحد مطلب ایک اور جمع مطلب ایک سے زیادہ چیزیں ہیں نا. تو جو واحد لکھی ہوئی ان کی ہمیں جمع لکھنی ہے اور جو جمع لکھی ان کی واحد لکھنی ہے. تو یہ بلبل دیکھیے میں نے لکھ دیا بلبل بلبلیں. آسمان آسمانوں. ندی ندیاں. صدی صدیاں. دشمن دشمنوں. مذہب مذاہب. جہاں جہانوں. ہستی ہستیوں. ٹھیک ہے. اب الفاظ کی ترتیب درست کر کے صحیح مصرعے خالی جگہوں میں لکھیے. یہاں پر جو مصرعے جو ہیں ایسے لکھے ہوئے ہیں نا, مطلب اس کے الفاظ آگے پیچھے ہیں. اس کی ہم بلبلیں ہیں, یہ ہمارا گلستان. تو ہم بلبلیں ہیں, اس کی یہ گلستان ہمارا. کچھ بات ہے کہ ہماری ہستی نہیں مٹتی. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری. دور زماں صدیوں ہمارا دشمن رہا ہے. صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. ہزاروں ندیاں اس کی گودی میں کھیلتی ہیں. تو گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں. ہمیں بھی وہیں سمجھو جہاں ہمارا دل ہو. سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا. وہ سب سے اونچا پربت کا ہمسایہ آسماں. پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا. تو ٹھیک ہے نا. تو آگے پیچھے الفاظ ہے, اس کی ترتیب درست کر کے میں نے دیکھیے لکھ دیا. آپ لوگ اچھے سے دیکھ لیں گے. اب اگلے صفحے پر ہم لوگ چلتے ہیں. تو دیکھیے نیچے دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہوں کو پر کر کے نظم مکمل کیجیے. تو یہ الفاظ دیے ہوئے نیچے دیکھیے. تو ان کو آپ کو ان میں سے بھرنے, اور یہ جو ہمارے خالی چھوٹے ہوئے جو جگہ خالی جگہ ہے اس کو پر کرنی ہے, نظم مکمل کرنی ہے. تو دیکھیے میں نے بھر دیا, آپ لوگ اچھی طرح سے دیکھ لیں گے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں. سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا. پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا. وہ سنتری ہمارا وہ پاس باں ہمارا. گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں. گلشن ہے جن کے دم سے رشک جناں ہمارا. اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو. اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. تو یہاں سے سارے ورڈ چوز کر کے میں نے دیکھیے نظم مکمل کر دی. آپ لوگ اچھی طرح سے دیکھ لیں گے. تو یہاں پر دیکھیے سوال ہمارا ہے نیچے ہر لفظ کے سامنے 3 لفظ دیے گئے ہیں. مثال کے مطابق صحیح متضاد لفظ کے گرد دائرہ بنائیے. یعنی متضاد ہے نا اپوزٹ ورڈ کے گرد جو ہمیں دائرہ بنانا ہے. دیکھیے مثال دی ہوئی رات, اور یہاں آج دن اور شام دیا ہوا ہے. تو رات کا دن اس کے گرد دائرہ بنا دیا. اسی طرح دیکھیے میں نے بھی بنا دیا. اچھا برا, اونچا نیچا, دشمن دوست. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیے دائرہ بنا دیا. آپ لوگ اچھی طرح سے چیک کر لیں گے. اب دیکھیے اگلا سوال ہے نیچے دیے ہوئے لفظوں کے ہم معنی الفاظ. ہم معنی ہے نا سیم الفاظ, سیم میننگ والے حروف کے جال سے تلاش کیجیے اور خالی جگہوں میں لکھیے. تو یہاں پہ دیکھیے گلستہ دیا ہوا, یہ باغ. تو یہاں پر انہوں نے یہ دیکھیے تلاش کر کے اس پر راؤنڈ بنا دیا تھا نا اس طرح. تو یہ دیکھیے میں نے بھی بنا دیا پاسباں رکھوالا. تو یہ رہا دیکھیے رکھوالا. ٹھیک ہے نا. ابرود یعنی ندی. تو یہ رہی دیکھیے ندی. ٹھیک ہے. پربت پہاڑ. تو دیکھیے یہ رہا پہاڑ. ٹھیک ہے نا. پے الف ڑے. آب پانی. پے الف نون چھوٹی ہے. تو یہ میں نے دیکھیے یہ میں نے بھی دائرہ بنا دیا ہے. آپ لوگ بالکل اچھی طرح سے دھیان سے کر لیں گے. اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں. تو دیکھیے یہاں پر اگلا کوشچن ہے ہندوستان کی 5 مشہور ندیوں کے نام لکھیے. تو میں نے 5 مشہور ندیوں کے نام لکھے. دیکھیے گنگا, جمنا, سرسوتی, برہم پتر, گوداوری. تو اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی اور ندی کے نام یاد ہیں تو وہ بھی لکھ لیں گے آپ لوگ, اور مجھے لکھ کر کمنٹ کر کے بتائیے گا کون سی ندی کے نام آپ نے لکھے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب عملی کام یعنی پریکٹیکل ورک ہے, یہ آپ کو خود کرنا ہے. اقبال کے اس ترانے کو ترنم کے ساتھ پڑھنے کی مشق کیجیے. یعنی آپ ترنم کے ساتھ لے کے ساتھ اس کو پڑھیے.
ہندوستان کا قومی پرچم بنائیے، یعنی ڈرائنگ بک میں آپ کو یہ بنانی ہے، ہندوستان کا قومی پرچم یعنی جھنڈا ہے ہمارا، اور اس میں رنگ بھریے۔ تو یہیں پر ہماری جو ہے نظم ہو گئی ہے مکمل۔ امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ ہماری ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔